الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور عرف عام میں اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاک کلام کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جمعۃ الوداع کے بارے میں بتاؤں گا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کی نماز کی طرف تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، صرف اللہ کی آواز کو سنو اور بھاگو جمعے کے لیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ حقیقت جانتے۔ اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ٹھاک ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وابتغوا من فضل واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت کو یا تماشا کو تو بکھر گئے، وترکوک قائما، اور محبوب آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ قل ما عند اللہ، قل ما عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو، وہ کھیل، ومن التجارہ، اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سورہ جمعہ ہے، 28واں سپارہ ہے، اور آپ نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اس کا پڑھ لینا گھر میں، ثواب ہوگا، ایک ایک لفظ کا ثواب ملے گا۔ اوور آل مفہوم یہ ہے کہ نیا نیا اسلام تھا، نیا نیا جمعہ فرض ہوا تھا، لوگ نئے نئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جمعے کے لیے بلایا لوگوں کو، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اس نے صدا لگا دی سامان لے لو۔ اب وہ پرانی عادتیں ان کی جو پڑی ہوئی تھی روٹین میں، وہ سارے کے سارے سامان تجارت کی طرف چلے گئے۔ میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جمعے کا دن ہو اور ہم لوگ اللہ کی آواز سننے کی بجائے اپنے تجارتی سامان کی طرف دوڑ پڑے، یا کوئی تماشے والا آ گیا، جس طرح پرانے زمانے میں تماشے والے گلیوں بازاروں میں آیا کرتے تھے، تو تم چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ گے؟ فرمایا نہ۔ میرے محبوب کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ فرمایا نہ، چونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے، قل ما عند اللہ، اے محبوب فرما دو جو کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، یعنی میرے پاس ہے، وہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ تمہاری تجارت سے اور کھیل تماشے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی رزق دینے والا ہے؟ کبھی ہم اپنے دامنوں میں غور کریں، یقین کریں، آپ کبھی غور کریں ہم دامنوں میں کہ ہمارے پاس تھا کیا، لیکن اللہ نے ہر چیز سے نواز دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی آواز آ جائے جمعے کی نماز کے لیے تو وزر البیع، تجارت چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، اور جب جمعہ ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روٹی رزق تلاش کرو۔ میں اکثر المدنی مسجد میں دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ تم جمعہ پڑھو تسلی سے، اذان ہو جائے مسجد آ جاؤ، اور جب وہ نماز ختم ہو صلاۃ والسلام پڑھو ہمارے ساتھ، لنگر شریف کھاؤ، اس کے بعد جاؤ کام پہ، اور رات کو حساب کر لینا باقی دنوں کا بھی اور جمعے کا بھی۔ جب میرا رب وعدہ کرتا ہے کہ میں کمپنسیٹ کروں گا تمہیں، تم نکلو، میں تمہارا نقصان پورا کر دوں گا، اللہ تو کر سکتا ہے نا، ہم نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، لیکن اللہ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ چونکہ آج کل ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، مسجدیں لاک ڈاؤن ہیں، بند ہیں مسجدیں، فرض نماز بھی نہیں ہو رہی، جمعہ بھی نہیں ہو رہا، اور تراویح جو کئی برسوں سے ہم پڑھ رہے تھے وہ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے، تو سارا نظام ہمارا ابتر ہے۔ تو اب یہ سچویشن جو ہے یہ اب نارمل ہے، نارمل نہیں ہے۔ جب کوئی چیز اب نارمل ہو جائے تو شریعت میں اب نارمل کا اب نارمل ہی جواب ہوگا۔ مثلا ہمارے کئی مسجد میں نمازی ہیں، ان کے گھٹنے کام نہیں کرتے،
وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے. کتاب میں لکھا ہے سجدہ کرو، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن جو جھک ہی نہیں سکتا، جو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو کیسے جھکاؤ گے؟ تو وہ اب نارمل ہے. تو اب نارمل بندے کے لیے مسئلہ بھی اب نارمل ہوگا، کتاب والا نہیں ہوگا. یہ دماغ میں رکھا کریں. دین جو ہے بڑا سیدھا ہے، ہم ٹیڑھے ہیں، جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے. جس طرح کل سے ابھی تک ابھی بھی کالیں آ رہی ہیں، استاد جی عید کیسے پڑھنی ہے؟ او بھائی، جمعہ پڑھتے ہو؟ نہیں جی. نمازیں پڑھتے ہو مسجد میں جو فرض ہیں؟ نہیں جی. تو پھر عید کی تمہیں کیا فکر ہے بھائی؟ عید تو اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا کوئی نہیں. جمعہ چھوٹ جائے قضا ہے، نماز چھوٹ جائے قضا ہے. عید کی کوئی قضا نہیں. کسی ایک بندے نے بھی پڑھ لی، سب کی عید ہو گئی، یہ کفایہ ہے. لیکن یہ نارمل صورت میں ہے، اب نارمل صورت میں نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب نارمل سچویشن ہو تو مسجدوں میں بھی عید نہ پڑھو، ماں سوائے مجبوری کے کھلے گراؤنڈ میں جا کے پڑھو اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرو. اچھے کپڑے ہوں، خوشبو لگی ہو، نہا دھو کر گھر سے آئے ہوں اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں. یہ نارمل ہے. اب یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کہا تھا؟ کل دوستوں سے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ 1:30 بجے تشریف لے آنا، میں بھی آ جاؤں گا اور بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بات کر لیں گے. تو جن گھروں میں جمعہ ہوتا ہے، مثلا گھر میں نماز ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ اذان ہوتی تھی، تراویح بھی جماعت سے پڑھی ہیں، تو وہ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ عید بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جن گھروں میں یہ سہولت نہیں ہے میرے بھائی، وہ گھر میں 2 نفل پڑھیں. ابھی جب میں گفتگو ختم کروں گا، باہر نہیں جا سکتے تو ظہر کی نماز پڑھو گے، اور جب عید کا دن ہوگا تو پھر آپ 2 نفل پڑھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ 2 نفل آپ کے واجب کے برابر ہوں گے. چونکہ اب نارمل سچویشن ہے. دین کو سمجھو. دین تنگیاں نہیں دیتا ہمیں. رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید. اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، تھکے تو نہیں دیتی. اور یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ، اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع. یہ بھی ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے اس کو بھی باقاعدہ ایک نام دے دیا کہ یہ آج جمعۃ الوداع ہے. بھائی یہ جمعہ ہے، جیسے پہلا جمعہ تھا نا رمضان کا، ویسا ہی جمعہ ہے. اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے نہ، اس کی کوئی اسپیشل نہیں ہے نہ، کوئی خاص حکم اس کا نہیں ہے. ویسے پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پر بہت سارے، میں آپ کو ایک آدھ کا اشارہ کروں گا، لیکن ہے ہی نہیں. یہ جمعہ ہے، پہلا جمعہ رمضان کا، دوسرا جمعہ رمضان کا، تیسرا جمعہ رمضان کا، چوتھا جمعہ رمضان کا، اور یہ 5واں. کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں 5 جمعے اس رمضان میں مل گئے ہمیں. لیکن یہ پہلا جمعہ جو ثواب تھا، آج بھی اتنا ہی ثواب ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. تو جمعۃ الوداع کو الگ چیز نہیں ہے، یہ جمعہ ہی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. جب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی نا تو اگلی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. معنی کیا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، یہ جمعۃ المبارک ہی ہے اور رمضان کا جمعہ ہے. تو پھر لوگ اس کو جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جسے سمجھنے والا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے بندے کو. مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے، سمجھنی چاہیے بات کو. ہاں، یہ ایک سوال ہے کہ پھر حضرت یہ ہم اس کو جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پتہ ہے کیوں؟ آج جو ہم جمعہ پڑھیں گے، جن گھروں میں جمعہ ہوتا ہے یا جن مسجدوں میں 2-2 4-4 بندے مل کے خاموشی سے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجد میں بھی 3-4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، امام صاحب جمعہ پڑھا دیتے ہیں.
گھروں میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہوتا ہے. ہم تو خیر ماشاءاللہ 30-32 لوگ ہو جاتے ہیں، چونکہ میرے فیملی ممبر اتنے ہیں اللہ کے فضل سے. تو جمعہ کی نماز جب آج پڑھیں گے، یہ دھیان سے سننے والی بات ہے، دماغ میں رکھنے والی ہے. تو آج رمضان ہے، روزے سے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تم اس مہینے میں نفل پڑھو گے تو تمہیں فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض پڑھو گے تو تمہیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. یہ پہلے جمعے کے لیے بھی یہی تھا، دوسرے جمعے کے لیے بھی یہی ہے، تیسرے جمعے کے لیے یہی ہے، چوتھے اور پانچویں کے لیے بھی یہی ہے کہ آج جو ہم جمعہ شریف ادا فرمائیں گے، ہمارا جمعہ 70 جمعے ہو جائیں گے، ہمارے جمعے یہ 70 ہو جائیں گے. اور جب ہم اگلا جمعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد جب آئے گا تو وہ ایک جمعہ رہ جائے گا. کہاں 70 اور کہاں ایک، نہیں بات. اس لیے بعض لوگوں نے معذرہ محبت کہہ دیا، او اللہ کے بندو یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ الوداعی جمعہ ہے، پڑھ لو، ثواب کما لو، جنت بنا لو. یہ بزرگوں نے کہا. اب یار لوگوں نے وہ تو چھوڑ دیا، وہ بات تو سبھی نہیں چھوڑ دی کہ کہاں 70 جمعے اور کہاں ایک جمعہ، بلکہ کیا شروع کر دیا انہوں نے، کہا جی کہ یہ جمعہ جو آخری ہے یہ اتنا مبارک دن ہے کہ جناب اس میں جب آپ 2 نفل نماز پڑھیں گے اور اس میں فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لو اور پتنی 13 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو، 700 سال کی نمازوں کا ثواب جو آپ کی قضا میں مل جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنی طرف سے من گھڑت باتیں. اللہ کے بندو یہ طریقہ کا نہیں ہے قضا عمری کا. میں 2 نفل پڑھ کے ساری دنیا کی نمازیں معاف کر لی آپ نے. کیسے کر لی؟ تو یہ پاگل ہیں سارے بزرگ جتنے لوگ ہیں، اللہ کے ایک بندے صبح شام اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں، وہ پاگل ہیں. تو وہ بھی آرام سے بیٹھے رہے، جب جمعہ آخری آئے گا 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو قضا عمری ہو جائے گی ان کی. نہیں، یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لکھ لیں. بزرگوں کی باتیں سننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، لکھ لیں، یاد کر لیں، دماغ لوگوں کو بٹھائیں. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنی عمر کا حساب لگائیں. مثلا آپ کی 40 سال عمر ہے، آپ سوچیں کہ 15 سال تک بلوغت کا وقت ہوتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب بالغ ہوئے، تو اللہ ہی جانتا ہے. یا جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. یہ ابھی کوئی سوال تو نہیں تھا نا، لیکن لوگ کر دیتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کل جواب دوں گا. پھر آپ نے اپنے علاقے میں اس آدمی کو تلاش کیا جو کتوں کو پالتا تھا، اس کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی تم کتوں کے ایکسپرٹ ہو، مجھے بتاؤ کتا کب بالغ ہوتا ہے. ان کا حضور جب یہ پیر اٹھا کر لات اٹھا کر موتنا شروع کر دے بالغ ہو جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا. یہ کریم لوگوں کی بات ہوتی ہے. میرا ایک شاگرد تھا، پڑھتا تھا مجھ سے، بہت بڑا، بعد میں باپ فوت ہو گیا، پیر بن گیا. تو کسی نے پوچھا کہ یار اس بندے کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ، ان کو ماریں بھی کھائی تھیں، پڑھا بھی تھا. اب چونکہ عہدہ بڑا ہو گیا، شخصیت بڑی ہو گئی، اب استاد جی پیچھے رہ گئے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو ہمیشہ یاد رکھا جس نے ان کو یہ بات بتائی تھی. تو بچہ جب بالغ ہو جائے، 14 سال کا، 15 سال کا، 15 سال تک فقہاء نے حد رکھی ہے، 16 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. سویٹ 16، امریکہ والے بھی یہی کہتے ہیں، سویٹ 16. اب وہ 15 سال نکل گئے آپ کے، تو اس پہ آپ پہ نماز فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے. 40 سال آپ کی عمر ہوگی مثلا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کب سے نماز شروع کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نماز آپ نے کب سے شروع کی ہے. پتہ یہ چلا کہ جی 5 سال پہلے شروع کی ہے.
15 سال وہ پہلے گئے اور 5 سال یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 20، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 20 سال۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو اور نیت کر لو، یا اللہ میں نے 20 سال زندگی میری رہی تو میں یہ نماز قضا کرتا رہوں گا 20 سال تک، ہر نماز کے ساتھ، یا دن میں 5 پڑھ لو، یا جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا حساب لگاتے جاؤ۔ اب تو کیلکولیٹر بھی آ گئے ہیں، فون میں بھی حساب کتاب ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ یہ نماز پڑھ لو۔ صرف فقہا نے یہ لکھا ہے، سہولت کیا ہے یہ آپ سن لیں۔ یہ سننے والی باتیں علماء کے پاس بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اجڑ کے پاس بیٹھو گے، جہلا کے پاس بیٹھو گے تو وہ آپ کو ایسی ایسی کرامتیں سنائے گا، ایسے ایسے مسئلے سنائے گا کہ آپ کا دل عبادت سے اچاٹ ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا سا کام کرنے سے آپ کا کام ہو جائے گا، جی بھائی یہ کر لو جی، کام ہو گیا آپ کا۔ ہاں، جب آپ نے قضا نماز شروع کی، فقہا یہ کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، بجائے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے، جب رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدہ میں گیا سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر، یعنی ایک ایک مرتبہ تم تسبیح پڑھتے جاؤ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ کتنا آسان کام ہے یہ کہ 20 برس یا 20 کو آپ تقسیم کر لیں کتنی نمازیں پڑھو گے، اور ہر نماز میں، قضا نماز میں پچھلی ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھتے جاؤ تو آپ کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور نہ ہوئی، اللہ نے بلا لیا تو نمازیں آپ کی پوری ہو گئی، چونکہ آپ نے تو شروع کی ہوئی تھی، آپ نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری کروں گا۔ اب ٹائم نہ رہا تو مالک تو جان اور تیرا کام جانے، اس کی نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ ہے طریقہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ 700 سال کی نمازیں معاف ہو گئیں، 1800 سال کی نماز معاف ہو گئی۔ کل ایک بچے کو میں سمجھا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو، تو میں نے کہا اچھا بیٹا، تیری ماں تجھے کہتی میرا شیر بیٹا ہے، کہتا ہاں مجھے کہتا ہے وہ شیر بیٹا ہے، تو میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری دومہ ہے؟ نہیں۔ تم چنگاڑتے ہو؟ نہیں۔ میں کہا تم جانور ہو؟ کہ نہیں میں انسان ہوں۔ تو میں نے کہا جب تم انسان ہو تو پھر شیر کیسے ہو گئے؟ تمہارا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ کہتا ہاں یہ بات تو پوچھنی پڑے گی اس سے۔ تو میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں بیٹا، تیرے اندر جو فائٹ کرنے کی صلاحیت ہے نا، آگے بڑھ کر کام کرنے کی، یہ شیروں والی ہے، یہ عادت شیروں والی ہے۔ تم شیر نہیں ہو، ایک عادت تمہارے اندر ہے شیروں والی، اس لیے ماں نے کہہ دیا تو شیر ہے، تو کہ شیر نہیں ہے بھائی۔ یہ 2 نفل پڑھنے سے ثواب ملے گا، ملتا ہے، لیکن بھائی قضا نماز نہیں پوری ہوگی۔ یہ جو ہلاک کی باتیں ہیں، جو دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو، 2 نفل پڑھتے جاؤ جمعۃ الوداع کو اور آپ کی نمازیں پوری ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ کرو، دین کے ساتھ مذاق نہ کرو یار، خدا کے لیے نہ کرو۔ میں نے قضا کا طریقہ بتا دیا ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے 15 سال نکال دو، پھر سوچو کہ کتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں کتنے سال بچتے ہیں، ان سالوں کی قضا شروع کر دو اور ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھتے جاؤ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 2 منٹ میں آپ کے نماز فرض پورے ہوتے ہیں۔ فرض پڑھنا ہے، سنتوں کی قضا کوئی نہیں، واجب کی قضا کوئی نہیں، فرضوں کی قضا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی عید کی فکر نہ کیا کرو۔ عید نہ بھی پڑھی تو اگر ہم پڑھ لیں گے تو آپ سب کی عید ہو جائے گی، پورے شہر میں ایک جگہ عید ہو جائے، سب کی عید ہو جائے گی، چونکہ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا تھا باہر نکل کے پڑھو تاکہ پورے شہر کی نماز ہو جائے۔ یہ کفایہ ہے۔ اگر پورے شہر میں نکل کے آپ نے مل جل کر گراؤنڈ میں نماز، پورے شہر کی نماز ہو گئی، لیکن قضا نہیں ہے۔ اگر چھوٹ گئی تو گئی، کوئی قضا نہیں اس کی، لیکن جمعے کی قضا ہے، نمازوں کی قضا ہے، عید کی کوئی قضا نہیں۔ تو عید کی فکر نہ کیا کریں۔ ویسے اپنی بیگم سے اچھے کپڑے مانگ لیں، کوئی حاجت نہیں، وہ دے دیں گی، اس کو پتہ ہے کہ یہ باہر نہیں جائے گا لیکن پھر بھی دے دے گی، مانگ لو، سبیوں میں مل جائیں گی، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے، آپ نے عید کے دن اگر سہولت نہیں ہے تو گھر میں 2 نفل پڑھنے ہیں کہ یا اللہ باہر تو میں جا نہیں سکا،
تیری بارگاہ میں یہ 2 نفل ہی پیش کر رہا ہوں، تو اسے ہی عید سمجھ لے. وہ سمجھ لے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. نیت کر، نیت سے پڑھ لے. 2 رکعت نفل تمہاری، ہو سکتا ہے عید سے زیادہ قیمت مل جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اٹھا دیا، انگوٹھا پکڑ کے، اٹھ فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ. آپ نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ابلیس ہوں. کہا تم مجھے جگانے آئے ہو نماز کے لیے؟ کہا ہاں. کیوں؟ کہا کہ ایک مرتبہ تیری نماز قضا ہوئی تھی فجر کی، تو اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا، اتنا تم نے ماتم کیا تھا اپنے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے تیری 70 نمازیں لکھ دی تھی. تو میں ڈر گیا. آج اگر تم نے پھر وہی تماشا کیا، نعوذ باللہ، تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر تجھے 70 مل جائیں گی. میں تو نہیں چاہتا کہ تجھے 70 نمازوں کا ثواب ملے. میں چاہتا ہوں ایک ہی پڑھ لے اپنی. یہ تھا اس کو شیطان کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ثواب سے روکے گا، ثواب نہیں کرنے دے گا آپ کو. لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلو میرے بھائی. اگر قرآن پاک کا ثواب صرف 3 قل واللہ شریف میں لکھا ہوتا تو پھر اللہ کو پورا قرآن اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ پاک کے سارے کلام کا ثواب ایک سورہ کہف میں لکھا ہوتا تو پھر 30 سپارے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں یہ اوور ٹائم ہے، لیکن ملے گے کب؟ جب اصل ڈیوٹی کریں گے پھر یہ اوور ٹائم ملے گا ہم کو، وگرنہ نہیں ملے گا. کوئی بے وقوف ایسا حاضر نہیں ہوگا، دکاندار نہیں ہوگا، مارکیٹ والا نہیں ہوگا کہ خالی آپ کو اوور ٹائم دے دے اور ڈیوٹی خود کرے گا کوئی؟ کتنے سیانے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ. تو میرے بھائی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے قضا عمری کی 2 نفلوں میں، ہے ہی نہیں. یہ آج جمعۃ الوداع نہیں ہے، آج جمعہ ہے اور رمضان کا جمعہ ہے. اس کی وہی برکتیں جو پہلے جمعے کی تھیں. فرق یہ ہے کہ اگلے جمعے ہمارا ایک جمعہ رہ جائے گا، آج جمعہ جو ہے وہ 70 جمعوں کے برابر ہے. یہ ہے ثواب اس کا، اس کو ثواب کہتے ہیں، وداعی نہیں کہتے اس کو. ہم نے کب ودا کیا ہے؟ ہم تو نیت کر رہے ہیں یا اللہ روزے بھیج ہم روزے رکھیں، یا اللہ جمعے بھیج ہم جمعے پڑھیں. تو ہم کسی چیز کو ودا نہیں کر رہے. نہ 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 نہ، اللہ کا نظام ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کہتے ہیں میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے. یہ اللہ نے پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہے. تو بڑی لمبی باتیں ہیں. بہرحال یہ نظام قدرت ہے، ہم کسی چیز کو ودا نہیں کر رہے بھائی. نظام کے تحت چینج ہو رہا ہے. یعنی یہ جمعہ ہمارا 70 جمعے کے برابر ہے اور اگلا جمعہ ہمارا 1 جمعہ ہوگا. کوئی چیز ودا نہیں کر رہے، جمعہ پڑھنا ہے ہم نے. یہ ہمارے دیوریش لوگ جو ہیں 27ویں کو جب قرآن ختم ہوتا ہے باقی تراویح کھا جاتے ہیں. کہتے جی ختم ہو گیا نا قرآن. او بھائی قرآن پاک ختم ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی. جس طرح آج ہے، آج ماشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج پھر پڑھیں گے. آج 30ویں تراویح ہے. کیوں کہ آج جہاں تک امکان ہے سورج چاند ہے ہی نہیں کسی طرف. کوشش کریں گے آج رات کو دیکھیں گے، لیکن نہیں ہے تو کہاں سے نکالیں گے ہم لوگ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے آج تراویح پڑھنی پڑے گی ہمیں، اور کل کا روزہ رکھنا پڑے گا. تو 30 روزے ہو جائیں گے. کتنی برکت کی بات ہے. اور اتوار کو ہم انشاءاللہ عید پڑھیں گے. اسی طرح 9 بجے میں آؤں گا، کل بھی آؤں گا رات کو 9 بجے، کل رات کو بھی، آج رات کو بھی انشاءاللہ 9 بجے. لیکن عید کے دن میں 9 بجے صبح آؤں گا انشاءاللہ. 9:30 بجے تک آپ کو عید کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 نفل پڑھنے آپ نے. اور جن لوگوں کو جماعت ہوتی ہے وہ جماعت کرا لیں. خطبہ بڑا آسان ہے. اکثر لوگ پڑھیں ہم خطبہ کیا پڑھیں، بہت آسان ہے. کہ اگر آپ کے گھروں میں جمعہ ہو رہا ہے، تراویحیں ہو رہی ہیں، تو جمعہ پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں، خطبہ کتاب سے نہ پڑھنا، نہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، زیر زبر کی غلطیاں ہم اتنی کرتے ہیں کہ معنی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے. تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے پہلی دفعہ پہلے تو آج جماعت کرائیں. عید کی پہلے جماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں. اس کے بعد جب خطبہ پڑھنے کھڑے ہوں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین پڑھ لیے نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فاتحہ پڑھ لی، بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. دعا مانگو بھائی، بسم اللہ اللہم صلی. یہ دعا ہوگی، یہ آپ کی عید ہو گئی. کیا ضرورت ہے؟ فاتحہ بھی یاد ہے، اخلاص قل واللہ بھی یاد ہے، باقی خطبے نہ پڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ ہے کہ آپ کو پورا عبور ہو اس کے اوپر، خطبے کے اوپر. تو یہ پروگرام تھا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن دے رہا ہوں، میرے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو لوگ کبھی یہ فیس بک پہ نہیں دیکھ پاتے، تو ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا چینل ہے مفتی عبدالرحمن قمر کے نام کا یوٹیوب پر. تو میری تقریر یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے، تو پورے آپ کے درس پڑے ہوئے ہیں. کسی دن کا اگر آپ کو یاد آیا فلاں درس میں صاحب نے کیا کہا تھا، تو آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں. تو اس کو سبسکرائب کر لیں. مجھے کوئی شوق نہیں، نہ کوئی پیسے مجھے بنانے کا فکر ہے، نہ اللہ مجھے معاف کرے. میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ میرا درس وہاں چلا جائے گا. جب وہاں جائے گا تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی. جب بھی کوئی آپ کو بات یاد آئے گی، یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، فلاں بات کی تھی، کہاں کہی تھی، تو وہ دن یاد کر لو، دن یاد کر کے وہ نکال لو، اور وہاں سے وہ سارے مسئلے آپ کو عیاں ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے. انشاءاللہ کل پھر روزہ رکھنا، رات کو تراویح پڑھنی ہے، چھٹی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رات کو چاند دیکھیں گے. اگر آ گیا تو اعلان کر دوں گا، نہ آیا تو پھر اتوار کو انشاءاللہ عید ہوگی. لیکن رات کو تراویح ہم سب نے پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے بھی اور تمام ایمان والوں کو. اور اس کرونا کی وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دفع فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو کسی وجہ سے کرونا کی وجہ سے یا ویسے ہی چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.